ریاستی وقف بورڈ کے شعبے لیگل میں جاری بدعنوانیوں اور بے قاعدگیوں پر قابو پانا کسی کے بس کی بات نہیں رہی اور وقف بورڈ کی جانب سے مقدمات میں شکست معمول کی بات بنتی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے جانے کے سبب وقف بورڈ کو بھاری نقصانات کا اندیشہ ہے۔ وقف بورڈ میں خدمات انجام دینے والے بدعنوان عہدیدار جو گھروں سے خدمات انجام دے رہے ان کے خلاف یا ان افراد کے خلاف جو وقف جائیدادوں کو منظم طور پر نقصان پہنچا رہے انہیں ہٹانے کی وقف بورڈ میں جرات باقی نہیں رہی، کیونکہ وقف کے مفادات کے خلاف کام کرنے والے ان افراد کو بعض بدعنوان اراکین بورڈ کی حمایت حاصل ہونے کی وجہ سے مقدمات میں شکست کے باوجود وکلاء کی خدمات کو تبدیل کرنے سے گریز کیا جا رہا۔ تلنگانہ ریاستی وقف بورڈ کے صدرنشین کی تبدیلی کے بعد سمجھا جا رہا تھا کہ وقف بورڈ کے لیگل شعبے کے علاوہ دیگر شعبے جات میں تبدیلی آئے گی اور متحرک عہدیداروں کے تقررات عمل میں لائے جائیں گے۔ اسی طرح نو منتخبہ صدرنشین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان نے عدالتوں میں زیر دورہ مقدمات کی یکسوئی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن وقف بورڈ میں موجود عہدیداروں اور عملے کی جانب سے گمراہ کن رہنمائی اور بعض اراکین وقف بورڈ کی بدعنوانیوں میں ملوث عہدیداروں اور وکلاء سے ساز باز کے سبب حالات میں سدھار کے بجائے مزید بگاڑ پیدا ہونے لگا ہے۔ مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے چیف منسٹر KCR سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں اور BC طبقات کے لیے دلت بندھو کی طرز پر نئی اسکیم کا اعلان کرے۔ مسلمانوں اور BC طبقات کو بھلے ہی 10 لاکھ کا نہ دیے جائیں، لیکن کم از کم 5 لاکھ روپے امداد کے ساتھ BC بندھو اور اقلیت بندھو اسکیم متعارف کی جائے۔ اسمبلی میں 12 مختلف محکمہ جات بشمول اقلیتی بہبود کی مطالبات زر پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اکبر الدین اویسی نے کہا کہ آزادی کے بعد اراضیت میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوا۔ مسلمان جو سینکڑوں ہزاروں ایکڑ اراضی کے مالک تھے راتوں رات نئے قوانین کے تحت بے زمین کر دیے گئے۔ انعام ابولیشن ایکٹ، جاگیر ابولیشن ایکٹ، اربن لینڈ سیلنگ، ایگریکلچرل سیلنگ ہاؤس و دیگر قوانین کے ذریعے مسلمانوں کو اراضیت سے محروم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اوقافی جائیدادیں تلنگانہ میں تباہ ہو رہی لیکن ان کے تحفظ کی کسی کو فکر نہیں۔ اکبر اویسی نے کہا کہ کئی اوقافی جائیدادوں کا تنازع ریونیو محکمے سے ہے۔ ریونیو ریکارڈ میں کئی اوقافی اراضیت کو سرکاری درج کیا گیا۔ وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے کہا کہ حکومت شہر میں ٹریفک مسائل کی یکسوئی کے لیے سڑکوں پر موجود مذہبی ڈھانچوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی اپیل پر سنجیدگی سے غور کرے گی اور اس سلسلے میں گجرات میں جو قانون سازی کی گئی اس کا بھی جائزہ لے گی۔ اسمبلی میں وقفے سوالات کے دوران اسمبلی حلقہ LB نگر کی نمائندگی کرنے والے BRS کے رکن اسمبلی D سدھیر ریڈی نے کہا کہ شہر تیزی سے ترقی کر رہا اور آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا، سڑکوں پر مذہبی عبادت گاہوں کی وجہ سے ٹریفک مسائل پیدا ہو رہے۔ مستقبل کے ٹریفک کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر ہمدردانہ غور کی ضرورت ہے۔ اللہ اور بھگوان بھی اپنے بندوں اور بھکتوں کے مشکلات میں نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا وہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کی نظر سے اس پر غور کرے، ان مذہبی عبادت گاہوں کو دوسری جگہ منتقل کرے۔ D سدھیر ریڈی نے کہا کہ جب نریندر مودی گجرات کے چیف منسٹر تھے انہوں نے سڑکوں سے مذہبی عبادت گاہوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے قانون سازی کی تھی۔ اس طرح کی قانون سازی تلنگانہ میں بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹریفک مسائل کی یکسوئی ہو سکے۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گال بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا، نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم، تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ X روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ مصنوعی ذہانت کے ماہر سعودی باشندوں نے ریاض میں ٹیک کانفرنس لیب 2023 میں پہلی سعودی لیڈی روبوٹ کی رونمائی کی ہے۔ یہ لیڈی روبوٹ مہمانوں سے سعودی لہجے میں بات کر سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق روبوٹ خاتون کا نام سارا ہے، جسے سعودی ماہرین نے تیار کیا ہے۔ سعودی روبوٹ خاتون کو QSS کمپنی کے تعاون سے تیار کیا گیا اور وہ بات چیت کے علاوہ روایتی رقص بھی پیش کر سکتی ہے۔ سعودی روبوٹ یہ کہہ کر اپنا تعارف کراتی ہے کہ میرا نام سارا ہے اور میں پہلی سعودی روبوٹ ہوں جسے سعودی ماہرین کے ہاتھوں تیار کیا گیا۔ روبوٹ سارا مصنوعی ذہانت اور جدید کیمروں سے لیس ہے، جن کی مدد سے وہ سامنے والے کی شناخت کر سکتی ہے اور مختلف موضوعات پر گفتگو بھی کر سکتی ہے۔
ترکی اور ملک شام میں آئے بھیانک زلزلوں میں 21,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ خطے میں 7.8 کی شدت کا زلزلہ پیر کی صبح سویرے اس وقت آیا تھا جب لوگ سو رہے تھے۔ حکام نے بتایا کہ ترکی میں زلزلے کی وجہ سے 17,674 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ملک شام میں کم از کم 3,377 لوگ ہلاک ہو گئے۔ ایجنسیوں اور بچاؤ عملے نے خبردار کیا کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اب بھی ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ انتہائی سرد موسم کی وجہ سے بچ جانے والے لوگوں کی تلاش کی کوششوں میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی۔ ترکیہ کی آفات سے متعلق ایجنسی نے بتایا کہ کھارانہ مامراس میں تباہی والے علاقوں سے 28,000 سے زیادہ لوگوں کو نکال لیا گیا۔ اقوام متحدہ کا پہلا امدادی قافلہ ترکیہ سے باغیوں کے قبضے والے علاقے شمالی مغربی ملک شام پہنچ گیا۔ صحت کی عالمی تنظیم کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھانوم بھی شام پہنچ رہے۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکالوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔